نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا کے وجود کی نشانی نمبر 9، دن اور رات کا بنانا۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا پروگرام خدا سے ملاقات کچھ عرصہ سے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کے پیش کرنے کا بنیادی مقصد اور مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جس شخص کو، جس فرد کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقرب اور مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآنی آیات کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ایک ایک کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب تک میں آپ حضرات کے سامنے اس حوالہ سے 38 یعنی 38 ایپیسوڈز پیش کر چکا ہوں۔ آج اس کا 39واں ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، میں نے گزشتہ روز یعنی پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 9 کا پہلا حصہ جو ہے، یا اس کا پہلا پارٹ یعنی دن اور رات کا بنانا پیش کیا تھا، اور میں نے اس میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی سورہ الانعام اور سورہ یونس کی آیات پیش کی تھیں، جن کے حوالہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کے پیدا کرنے کے منظر کو قرآن پاک میں کس طرح بیان فرمایا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کی نشانیاں قرار دیا قرآن پاک میں۔ آج کچھ آگے چلتے ہیں اور قرآن پاک کی اگلی آیات جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس سے آگے قرآن پاک نے فرمایا، یعنی سورہ الانعام اور سورہ یونس، اس سے اگلی جو سورہ مبارکہ ہیں ان میں قرآن پاک نے فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی پروردگار ہے تمہارا، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، جس نے رات تمہارے لیے بنائی، لباسن، سبحان اللہ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ پروردگار وہی ہے، تمہارا رب وہی ہے، تمہارا اللہ وہی ہے، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، جس نے رات بنائی، لباسن، اللہ اکبر، پردہ، جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام بنا دیا، رات کو پردہ بنا دیا کہ جو چاہے کرو، تم کر سکتے ہو، کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ہمارے پاس تو تم نے آ ہی جانا ہے، نیکی کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، اور اگر کوئی غلط کاری کرو گے رات کے پردہ میں تو تم نے ہمارے پاس تو بالآخر آ ہی جانا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ، اور دن کو بنایا، نشورا، اور دن کو بنا دیا ہم نے کھڑے ہونے کے لیے، بیدار ہونے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو ہمارے لیے پیدا کیا، رات کو پیدا کیا پردے کے لیے، اور دن کو پیدا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اٹھنے کے لیے، بیدار ہونے کے لیے، تاکہ ہم اپنا معاش کما سکیں، اپنی روزی کما سکیں۔ سورہ الفرقان، یہ آیت تھی سورہ الفرقان سے، آیت نمبر 47 پارہ 19ویں پارہ سے لی گئی تھی۔ پھر اس سے آگے جا کر اس سے اگلی سورہ مبارکہ میں قرآن پاک نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو بنا دیا، وَالنَّهَارَ، اور دن کو بنا دیا، اللہ اکبر، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا، لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم رات میں آرام کر سکو، تاکہ تم رات میں سکون کر سکو، آرام کر سکو، سو سکو، چین کر سکو، اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو، یعنی دن میں اس کا فضل تلاش کرو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ رعایت ہے، تمہیں یہ وقت دیا گیا ہے کہ تم اس میں اپنی روزی تلاش کر لو،
رات کو آرام کرو اور دن میں اپنی روزی تلاش کرو، من فضل ہی، اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ چیزیں تمہارے لیے کیوں پیدا کی؟ اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بندے بنو۔ سورہ القصص آیت نمبر 73 پارہ 20 پارہ میں سے سورہ قصص کی آیت نمبر 73 حضرات محترم آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس سے آگے قرآن پاک نے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلَ، اور اے انسانوں تمہارے لیے ایک نشانی رات کی نشانی ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلَ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات کی ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ قرآن تیرے واہ، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یہاں تک کہ اندھیرا چھا جاتا ہے، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، دن کی روشنی میں تم سب کچھ کرتے ہو، کام کاج کرتے ہو، بہت کچھ کرتے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، نہ جانے کیا کیا کرتے ہو، لیکن جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو گھپ اندھیرا ہونے کے بعد تم اپنے کاموں کی طرف اتنا التفات نہیں کر سکتے، تمہیں اندھیرا گھیر لیتا ہے، چاروں طرف سے اندھیرا تمہارے اوپر چھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کیا کمال انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک قرآن کا اور پروردگار کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بطور نشانی پیدا کی ہیں، رات کو بھی ہمارے لیے بطور نشانی بنایا اور دن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانی بنایا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلَ، اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور پھر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ سورہ یاسین میں سے آیت نمبر 37 تھی، 23ویں پارہ میں سے سورہ یاسین آیت نمبر 37۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔